محترم بزرگ عزیزوں، انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت انسان کے لیے ایسی دولت ہے جس کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر کم پڑ جاتے ہیں، لیکن آدمی کو اس دولت کا یقین ہونا چاہیے، آدمی کو اس دولت کا اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بے انتہا اور بے شمار اور سب سے بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اس دولت کی قدر ہوگی، اس کی اہمیت ہوگی، تو اس کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور بغیر مانگے دے دی۔ ہم نے کوئی اللہ سے اپلیکیشن نہیں لگائی تھی کہ اللہ تو ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دینا، نہیں، ہم نے تو اللہ سے کچھ نہیں کہا تھا، اللہ نے تو اپنی مرضی سے ہی ہمیں ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کا احسان، اور اس سے بڑا احسان اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہمیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہمارے اوپر تو بے شمار احسانات اللہ کے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن کوئی انسان ان نعمتوں کو سمجھنا چاہے، کسی کے اس نعمت کے دل کے اندر قدر ہونی چاہیے۔ آج انسان کو صرف اللہ کی ایک ہی نعمت نظر آتی ہے، دولت، پیسہ۔ آدمی سمجھتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اللہ کی نعمت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے پاس اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، انسان کے پاس پیسے سے بڑھ کر ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، ہزاروں نعمتیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایمان کی دولت پیسے سے بڑھ کر ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ فرعون کے پاس پیسہ تھا لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ دولت اس کو بچا پائے گی؟ یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ بادشاہت اور یہ سونے چاندی کے ڈھیر اس کے کچھ کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ایمان کی دولت اس سے خالی تھی۔ اور آج ہمیں یہ دولت ہمیں دے دی، لیکن آج ہمیں اس دولت کی قدر نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہوتا تو ہم اس دولت کو بنانے کی فکر کرتے، بچانے کی فکر کرتے، دین کو سیکھنے کی فکر کرتے۔ آج ہمیں دین سیکھنے کی فکر نہیں، دین پر عمل کرنے کی فکر نہیں۔ آج انسان گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو ٹھکرا رہا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہو رہا۔ اور پھر انسان مسلمان روتا ہے، میرے اوپر حالات آ گئے، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، میرے کام دھندے چوپٹ ہو گئے۔ بھائی کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ کاموں کو بنانے والا اللہ ہے، انسان اپنی طاقت سے کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اللہ جب چاہیں اس کے کام کو بنا دیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں عزت دینا میرا کام ہے، پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، عزت تو لوگوں کے دلوں کے اندر میں ڈالتا ہوں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، میں جس کا چاہوں رزق کھول دوں، اور ویقدر، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہیں کریں گے شکر تو مصیبتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور حدیث قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو گے، میری نعمتوں کو گنو گے، تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا رہوں گا، میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ اور اگر تم میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میری نعمتوں کی نافرمانی کرو گے، تم میری زمین پر اکڑ کر چلو گے، میرے سامنے جھکنے کی فکر نہیں کرو گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ان عذابی لشدید، پھر میرے بندے یاد رکھنا میرا عذاب بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ تو محترم مسلمانوں، انسان کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا تو مقدر کی ملے گی، جتنی اللہ نے لکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔
جس طرح انسان موت سے نہیں بچ سکتا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں موت سے بچنے کا، ایسے ہی انسان کے پاس رزق سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں۔ جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، چاہے ساتوں آسمان کے اوپر ہو یا ساتوں زمین کے نیچے ہو، اللہ اس کو دے کر رہے، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ یقین نہیں ہے، آدمی دین پر چلنے کی فکر کرے، ہاں روزی اللہ نے مقدر کی لی ہے، روزی اللہ مقدر سے عطا فرمائیں گے، دیں گے۔ آدمی گناہوں سے توبہ کرے، انسان گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں جو انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ آدمی کے دل کے اندر جو نحوست پیدا ہوتی ہے، آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کا نام لینے کو دل نہیں کرتا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق کی برکت تھی گناہوں کی وجہ سے وہ برکت ختم کر دی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہی اس کے دل کی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ انسان گناہوں کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ انسان گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ اے میرے بندے، گناہ کرنے والے مجھے پسند ہیں، اللہ فرما رہے گناہ گار مجھے پسند ہیں، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ امت ایسی ہو جائے کہ کوئی گناہ نہ کرے، سارے فرما بردار بن جائیں، سارے تہجد گزار بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی اور توبہ بھی کرے گی۔ یہ صفت تو فرشتوں کی ہے جو گناہ نہیں کرتے، انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے، وخیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، ہاں اے اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، اور اللہ سے مانگنے میں کیا شرم بھائی، اللہ سے مانگنے میں کیا شرم؟ آدمی دنیا سے مانگتا ہے، یار دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، آدمی کو اللہ سے مانگنے میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ اس اللہ سے مانگنے میں شرم جو بن مانگے دیتا ہے، اس سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے انسان معافی مانگے، اے اللہ۔ اور حدیث کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، شرط ہے سچے دل سے کرنا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر قحط آ گیا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ پریشان، جانور پریشان، زمین سوکھ گئی، تو سارے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے، یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، آپ اللہ سے دعا فرمائیں، ہم بارش کی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری زمین خشک ہو چکی ہے اور درخت پیاسے ہیں اور ہمارے جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہماری زمین خشک ہے بالکل، یا نبی اللہ، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمائے اے موسیٰ اپنی امت سے کہو، یعنی بنی اسرائیل سے کہو کہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے گاؤں اور بستی سے نکل کر ایک جنگل کی طرف آ جائیں، جنگل میں آ جائیں، اور وہاں جا کر انہیں 2 رکعت نماز پڑھاؤ، اور پھر اس کے بعد مجھ سے دعا مانگو تو میں بارش کر دوں گا۔ بے بچے خاموش ہو جائیں بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اعلان کیا کہ بھئی تمام بستی کے لوگ جنگل کی طرف چلیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے بارش ہو جائے گی۔
تو سارے کے سارے لوگ خوشی کے اندر بستی سے باہر نکلے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ بارش فرما دے، اے اللہ زمین سوکھ چکی ہے، اے اللہ جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اے اللہ تو بارش کر دے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، اے موسیٰ تیرے اس بستی کے اندر، تیرے اس مجمع کے اندر ایک اللہ کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا مجرم بیٹھا ہوا ہے، اے موسیٰ اسے اس مجمع سے نکال دے، اسے بھگا دے یہاں سے، جب تک وہ اس مجمع کے اندر رہے گا میں بارش نہیں کروں گا، اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے میں بارش کر دوں گا۔ یہ وحی آ گئی، آپ اندازہ لگائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی اس مجمع کے اندر ایک اللہ کا مجرم ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہے، ایک اللہ کا باغی ہے جس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی، جب تک وہ نہیں نکلے گا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت بارش نہیں فرمائیں گے۔ اب وہ آدمی سمجھ گیا اپنے بارے میں، آدمی کو پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے اور جانتا ہے یہ کیا بات میرے اوپر کیا بات آ رہی ہے، تو آدمی سمجھ گیا۔ اب اسے لگا کہ یار اگر میں اتنے بڑے مجمع سے کھڑا ہوتا ہوں تو میری تو عزت خراب ہو جائے گی، میری تو ویلیو خراب ہو جائے گی، لوگ مجھے تانا دیں گے، اچھا تو تھا، تیری وجہ سے ہمارے اوپر اللہ نے بارش کو روکا تھا، تیری وجہ سے ہمارے جانور پیاسے مر رہے تھے، تیری وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا تھا۔ اب وہ آدمی افسوس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمت کھڑے ہونے کی بھی نہیں، کیونکہ عزت کا خطرہ ہے۔ اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بھی نہیں، مجمع کے اندر ہاتھ اٹھائے گا پتہ چل جائے گا، اب دل ہی دل کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اللہ سے تار جڑ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف دل ہی دل کے اندر مانگ رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے نہیں رو رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ سے محبت نہیں، کس کی وجہ سے مانگ رہا ہے؟ عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت کو ہی تو بچانا چاہتا تھا، عزت بچانے کے لیے، اللہ کی محبت میں نہیں۔ اب اندر ہی اندر سے اے اللہ میری عزت خراب ہو جائے گی، اے اللہ لوگ مجھے تانے دیں گے، اے اللہ اگر میں آج بے عزت ہو گیا، اے اللہ تیرا کچھ، اے اللہ تیری بادشاہی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بادشاہی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، لیکن اے اللہ میری عزت کا مسئلہ ہے، اے اللہ لوگ مجھے تانے دے دے کر مار دیں گے کہ تیری وجہ سے ہم پریشان تھے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اور آسمان سے بارش ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ تو نے کہا تھا اس مجمع کے اندر ایک مجرم ہے، ایک باغی ہے، اسے نکال دو، وہ تو نکلا ہی نہیں ابھی تک، بارش کیوں ہو گئی؟ اللہ بارش کیوں کر دی؟ وہ تو ابھی تک گیا ہی نہیں ہے اس مجمع سے۔ اوپر سے وہی آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ ہاں میں نے اسی بندے کی وجہ سے بارش میں نہیں کر رہا تھا، لیکن اب مجھ سے اس نے ایسی توبہ کی ہے، اب یہ جو بارش ہو رہی صرف اسی کے طفیل میں کر رہا ہوں، اگر اس کی دعا کو تم سارے مجمع والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو میں اس کی دعا کی برکت سے تم سب کی بھی مغفرت کر دوں۔ اس اللہ سے دشمنی، آج ہم نے اس اللہ کی نافرمانی کر لی۔ یہ دیکھو 8 دن کی نماز، 8 دن کے بعد جمعے کی نماز اور 2 رکعت ہوتے ہی فوراً مسجد سے باہر، اللہ کے گھر سے اتنی دشمنی ہو گئی آج ہمیں، جس اللہ کی زمین پر رہتے اس سے اتنی 5 منٹ نہیں رکا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا، لیکن چلو 1 ہفتے میں آیا ہے تو اللہ کا مجرم ہی ہے، 1 ہفتے میں شکل دکھائی، اپنے گھر بار روزانہ جاتا ہے، ٹیلی ویژن روزانہ دیکھتا ہے، اخبار روزانہ پڑھتا ہے، موبائل روزانہ دیکھتا ہے، بچوں کے پاس روزانہ بیٹھتا ہے اور کماتا روزانہ ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کی باری 1 ہفتے میں نمبر آیا، 8 دن میں نمبر۔ شیطان نے بھائی کیا جرم کیا تھا؟ شیطان نے کوئی شراب نہیں پی تھی، شیطان نے کوئی سٹا نہیں لگایا تھا، کوئی جوا نہیں کھیلا تھا، کوئی زنا نہیں کیا تھا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا شیطان نے، اور ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، ہمیشہ کے لیے گیا شیطان۔ ایک سجدے کے نہ کرنے میں 1000 برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، 1000 برس سجدے کیے اللہ کے سامنے۔ آج اس مسلمان کو ہوش نہیں جس نے
فجر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، جس نے ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، جس نے عصر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، جس نے مغرب اور عشاء کے سجدوں کا مذاق اڑایا، آج جمعے کے دن سر پہ ٹوپے رکھ کے مسجد کے اندر آیا ہے، اسے ہوش نہیں کہ کہیں اللہ مجھے نافرمان نہ کر دے، کہیں اللہ مجھے مردود نہ کر دے، میں نے اللہ کے کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے بھی آئے، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ گئے، اللہ پر کوئی احسان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں بھائی، اللہ پر احسان نہیں، یہ تو میرا فائدہ ہے، یہ میری ذات کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعے کے دن مکمل نماز پڑھے اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، غسل کر کر آئے، اچھا لباس پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے اور پوری نماز پڑھ کر مسجد سے جائے، اور مسجد کے اندر امام کے جتنے زیادہ قریب بیٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے سب کی مغفرت کے فیصلے کر دے۔ اتنا بڑا پروانہ ہمیں ملتا ہے اور ہم اسے ٹھکرا کے مسجد سے باہر، ادھر سلام پھرا، دعا ہوئی اور آدمی مسجد سے باہر۔ کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، کسی کو ہوش نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ عزیزوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔